الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی ایمان کا قبول کرنا ہے۔ دین کی یہ 5 بنیاد، اسلام کی یہ 5 بنیاد میں سب سے پہلی چیز ہے بندہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرے۔ اسلام اور یہ دین یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو، اس کی صحیح حقیقت مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ کیسی نعمت مجھے اور تمہیں عطا کی ہے۔ جب کسی بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے وہ نعمت بندے سے چھین لی جائے تو اس کے بعد پھر بندے کو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ آج میرے اور تمہارے جھولی کے اندر یہ دین جیسی نعمت ہے، یہ ایمان ہے، اسلام ہے میرے دوستو، آج مجھے اور تمہیں اس کی حقیقت کا معلوم نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ گنہگار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، زانی ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ چوری کرتا ہے، یعنی غلط کاموں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اپنی زندگی کو گزار کر جب اس دنیا کو وہ آخرت پر ترجیح دے کر اللہ رب العزت سے ملاقات کرتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد میرے دوستو وہ جہنم کے منظر کو دیکھتا ہے، تو اس وقت وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے، وہ جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، وہ اللہ رب العزت سے نجات طلب کرنے کے لیے، یہ پوری دنیا اگر اس کے قبضے میں تھی تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اپنی فرمائش رکھے گا کہ اے میرے رب تو مجھ سے پوری دنیا لے لے، تو مجھ سے مال و زر سب کچھ لے لے، آج میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو میری بخشش کر دے اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ میرے دوستو اس وقت میرا اور تمہارا رب یہ فرمائے گا کہ او میرے بندے، میں نے تجھ سے اتنی بڑی قربانی طلب نہیں کی تھی، میں نے تو تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو پوری دنیا میرے سامنے پیش کر دے، میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت لا کر کے تو مجھے پیش کر دے، میں نے تو تجھے جب دنیا کے اندر بھیجا تھا بڑی مختصر زندگی تھی، اس مختصر زندگی میں کچھ کام تیرے ذمے کیے تھے، اگر تو ان کاموں کو کرتا رہتا تو میرے پیارے بندے تجھے آج یہ دنیا پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر تو دنیا پیش کرنا چاہتا ہے تو عام میدان کے اندر پھر اللہ رب العزت اس کو جواب دے گا اور کہے گا کہ یہ دنیا ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے برابر اگر 10 گنا دنیا تو اور لا کر کے بھی دے گا، پھر بھی تجھے آج کے دن نجات نہیں مل سکتی۔ میرے دوستو آج موقع تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں، آج موقع تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں، آج موقع تھا کہ ہم روٹھے ہوئے رب کو منائیں، آج موقع ہے میرے دوستو، عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے۔ آج ہم ہیں کہ ہم غافل ہیں، دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا دن کہاں جا رہا، ہمیں معلوم نہیں کہ
کہ ہماری راتیں کہا جا رہی۔ میرے دوستو یہ ایمان کی دولت میرے اور تمہارے دامن میں ہے، آج مجھے اور تمہیں اس کی قدر نہیں۔ جب آنکھیں مچے گی اور آنکھیں مچنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسی دولت تھی۔ میرے دوستو اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا۔ حضرت بہلول کے بارے میں آتا ہے، ایک مست بندہ ہے، ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، دنیا سے وہ بے فکر رہتا ہے، کبھی کسی چیز میں مست ہے، کبھی کسی چیز میں مست ہے۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریت کے اندر اپنا پاؤں ڈال کے اور اپنے پاؤں کے اوپر ریت چڑھا کر کے بچوں والا کھیل کھیل رہے، بچوں کے انداز میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے۔ بادشاہ ہارون الرشید وہاں سے گزر ہوتا ہے، بیوی ساتھ میں ہے۔ بیوی نے رک کر کے کہا، زبیدہ کہتی ہے کہ او بہلول یہاں پر کیوں بیٹھا ہے؟ او بہلول یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ بہلول تو اپنے وقت کو کیسے ضائع کر رہا؟ تو بہلول کہتا ہے کہ تم بادشاہ ہو، میں جانتا ہوں، تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں، جاؤ آگے نکلو۔ لیکن وہ زبیدہ وہاں پر رک جاتی ہے اور رکنے کے بعد کہتی ہے، او بہلول تو یہ پیروں سے کیا بنا رہا؟ بہلول تو یہ ریت کے اندر آج کیا کر رہا ہے؟ بہلول کہتا ہے کہ میں جنت کا گھر بنا رہا ہوں اور جنت کے گھر کو بیچ رہا ہوں، آج جنت کے گھر کو فروخت کرنے کے لیے دریا کے کنارے آ گیا ہوں۔ زبیدہ رکتی ہے اور رکنے کے بعد کہتی ہے کہ وہ بہلول مجھے ذرا یہ تو بتا کہ جنت کے محل کو اگر تو بیچ رہا ہے، اگر آج تو جنت کی بازی لگا رہا، اگر جنت کو فروخت کر رہا ہے، جنت کے محل اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ اس محل کی قیمت کیا ہے؟ اس محل کی قیمت کیا ہے؟ جو قیمت تو کہے گی میں تجھے عطا کروں گا۔ میرے دوستو بہلول کہتا ہے کہ 10 آنے اس محل کی قیمت ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ 10 آنے اس محل کی قیمت ہے۔ قصہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آج مجھے اور تمہیں دین ملا، آج مجھے اور تمہیں ایمان ملا، لیکن ایمان کی قدر مجھے اور تمہیں معلوم نہیں۔ ایمان کی قدر جب معلوم ہوگی، جب اس دنیا سے آخرت کی طرف میرا اور تمہارا سفر ہوگا۔ میرے دوستو بہلول سے وہ کہتی ہے کہ او بہلول یہ بتا کہ اس جنت کے محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول کہتا ہے کہ 4 آنے ہیں۔ بہلول کو وہ فوراً 4 آنے نکال کر کے دیتی ہے۔ بہلول کہتا ہے کہ آج سے یہ مکان تمہارا ہے، جب جنت میں جاؤ گی تمہیں یہ محل ملے گا۔ بادشاہ ہارون الرشید یہ زبیدہ کی بات کو دیکھ کر کے، یہ بہلول کی بات کو دیکھ کر کے اور مسکراتا ہے اور ہنستا ہے کہ آج زبیدہ اگر رکی تو کس مست کے پاس رکی، آج زبیدہ رکی تو کس دیوانے کے پاس رکی کہ جو 10 آنے میں جنت کے محل کو بیچ رہا ہے۔ وہ اس کو مذاق سمجھتا ہے اور مذاق سمجھنے کے بعد روانہ ہو جاتا ہے، گھر پہنچتا ہے، رات ہوتی ہے، جب آرام کے لیے لیٹتا ہے تو وہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ جنت ہے، جنت کے اندر ہارون الرشید داخل ہوا، خواب کی حالت ہے، ایک بڑا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اینٹیں سونے اور چاندی کی ہے۔ اس مکان کی طرف جب ہارون الرشید اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، اپنا قدم بڑھانے کے بعد میرے دوستو کیا دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کو روکا لیتے ہیں، فرشتے اس کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مکان میں جانے کی تمہیں اجازت نہیں۔ بادشاہ ہارون الرشید خواب میں دیکھ رہا ہے، فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اس میں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ محل تمہارا نہیں بلکہ یہ تمہاری بیوی زبیدہ کا ہے جو اس نے بہلول سے 4 آنے میں خریدا ہے۔ اتنا خواب ہارون الرشید دیکھ رہا ہے، خواب یہاں تک پہنچتا ہے، ہارون الرشید کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، نیند سے اٹھ جاتا ہے، بیدار ہو کر کے نکل جاتا ہے، جس راستے پر بہلول بیٹھا ہوا تھا اسی راستے پر پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد میں بہلول سے کہتا ہے، وہ بہلول میں جنت کا محل خریدنے آیا ہوں، کل جیسے میری بیوی زبیدہ محل خرید رہی تھی آج میں بھی محل خریدنے کے لیے آیا ہوں، بتا قیمت کیا ہے، بتا قیمت کیا ہے؟ 10 آنے نہیں ہزاروں آنے رکھ کر کے ساتھ لے کر کے گیا ہے۔ بادشاہ 10 آنے نکال کر اس کے سامنے رکھتا ہے،
تو بہلول کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آج قیمت 10 آنے نہیں ہے، آج قیمت کچھ زائد ہے۔ بادشاہ اس سے زائد قیمت رکھتا ہے، کہا کہ قیمت ابھی ادا نہیں ہوئی۔ بادشاہ پھر ہار کر کے کہتا ہے کہ او بہلول، میں بادشاہ ہوں، یہ تمام کی تمام بادشاہت آج میں تیرے نام کر رہا ہوں، ذرا مجھے خدا کے واسطے جنت کا محل میرے نام کر دے۔ میرے دوستو، بہلول یہ بات سننے کے بعد مسکرانے لگتا ہے اور بہلول کہتا ہے کہ بادشاہ، آج یہ حکومت نہیں، آج یہ سلطنت نہیں، بلکہ اس جیسی اگر 7 سلطنتیں بھی تو پیش کرے گا پھر بھی آج اس محل کو نہیں خرید سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ او بہلول، وجہ کیا ہے؟ کل بھی تو اس جگہ بیٹھا تھا، آج بھی تو اس جگہ بیٹھا ہے، کل بھی تو نے ریت کے اندر پاؤں ڈال رکھا تھا اور ریت کا مکان بنا رہا تھا، کل میری بیوی نے میرے ساتھ میں 10 آنے میں یہاں محل خریدا تھا، آج میں 7 بادشاہت بھی اگر پیش کر دوں تو تیرا کہنا ہے کہ تم محل نہیں خرید سکتے۔ بہلول کہتا ہے کہ بادشاہ، کل جو قیمت لگ رہی تھی وہ بن دیکھے لگ رہی تھی، آج جو تو قیمت لگانے کے لیے آیا ہے جنت کے محل کو دیکھ کر کے آ رہا۔ بادشاہ، آج تو یہ بادشاہت نہیں بلکہ اس جیسی 7 بادشاہت بھی میرے دوستو وہ پیش کر رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی بہلول کہہ رہا ہے کہ 7 بادشاہت پیش کرنے کے بعد بھی تو آج اس ریتے کے محل کو نہیں خرید سکتا، کیونکہ یہ ریت کا تجھے دکھ رہا ہے، حقیقت میں یہ جنت کا محل تھا، حقیقت میں یہ جنت کا تھا، اور وہ حقیقت کیسے بنائی اس کو رب جانے۔ میرے دوستو، ایمان کی دولت آج میرے اور تمہارے دامن میں ہے، لیکن آج مجھے اور تمہیں اس ایمان کی قدر نہیں، آج مجھے اور تمہیں اس نعمت کی قدر نہیں۔ یہ نعمت کی قدر میرے دوستو پتہ تب لگے گا، اللہ نہ کرے کہ یہ نعمت چھن جائے، یا پھر اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی جب اس دنیا سے ہمارا آخرت کی طرف سفر ہوگا۔ میرے دوستو، ایمان کی حالت میں بندہ اگر ندامت کے آنسو 2 قطرے اگر ٹپکا دے، وہ میرے رب کو اتنے محبوب ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر سمندر کے پانی سے جہنم کی آگ کو بجھایا جائے تو یہ پانی کم پڑ سکتا ہے، لیکن جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی، جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی۔ بہت مختصر انداز میں کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جب بندہ اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر اللہ رب العزت کے خوف سے روتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ او فرشتوں، ان آنسوؤں کے قطروں کو ذرا سنبھال کر کے رکھنا، یہ آنسو سنبھال کر کے رکھنا۔ فرشتے معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے رب یہ آنسو کے قطرے سنبھال کر کے کیوں رکھے جا رہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر بجھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو صرف یہ پانی ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے، باقی کوئی دوسرا پانی نہیں کہ جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ 2 لوگ تھے، ان کے درمیان دوستی تھی۔ ایک بندہ تھا، وہ پیسے جمع کرتا تھا اور جمع کر کے دوسرے دوست کے پاس رکھتا رہتا تھا، پیسے جمع کر رہا، دوست کے پاس رکھ رہا، بہت زمانہ اس انداز سے دوستی چلتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ان دوستوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی۔ جس بندے کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، یہ ایماندار تھا، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے کہاں نہیں، اس ایڈریس پر پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کا دوست چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، موت کا وقت ہے۔ اس سے جا کر کے کہتا ہے کہ ارے میرے دوست، تیری امانت میرے پاس رکھی ہے، بتا میں اس کا کیا کروں؟ وہ دوست کہتا ہے کہ وہ امانت مجھے لا کر کے دو، اس امانت کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ امانت لاتا ہے، اپنے دوست کے حوالے کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ میرے پیارے دوست، اس امانت کا کرنا کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میرے اوپر موت طاری ہو جائے، میرے اعز و اقارب مجھے قبر کے اندر اتار دے، تو میرے اس مال و دولت کو قبر میں رکھ کر کے تم چلے آنا، اپنے ہاتھ سے میرے ساتھ اس مال کو دفن کر دینا۔ اس بندے نے یہی کیا، وصیت پر عمل کیا، اور جانے کے بعد جب اس کو قبر میں اتارا تو پیسوں کی گٹھری اس قبر کے اندر رکھ دی۔
کچھ دنوں کے بعد اس دوست کی نیت بگڑتی ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ گل گیا ہوگا، سڑ گیا ہوگا، مٹی بن گیا ہوگا، پیسہ قبر کے اندر ابھی رکھا ہوا ہوگا، جاؤں اور پیسے کو نکال کر کے لے کے آؤں۔ یہ بندہ قبر کو کھودتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ اس کا مال و دولت جتنا بھی تھا سب اس بندے کے جسم پر چپکا ہوا ہے۔ وہ سکے جو اس نے قبر میں اتارے تھے اس کی لاش کے اوپر وہ سکے چپکے ہوئے ہیں۔ اس بندے نے قبر کے اندر اپنا قدم اتارا اور ہاتھ سے اس سکے کو چھڑانا چاہا تو اس کے ہاتھ میں گرمی اس انداز کی ہوئی کہ چھالا پڑ گیا، آبلہ ہو گیا۔ یہ فوراً وہاں سے نکل جاتا ہے اور نکلنے کے بعد اپنی انگلی کو پانی کے اندر ڈالتا ہے تو کچھ سکون ملتا ہے، پانی سے جدا کرتا ہے تو اس میں جلن ہونے لگتی ہے۔ یہ بندہ پریشان ہے، دنیا کا کوئی علاج اس نے نہیں چھوڑا کہ جس کو کر نہ لیا ہو۔ بڑے بڑے عاملوں کے پاس چلا گیا، حکیموں کے پاس چلا گیا، ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا، کسی کو ماجرا سمجھ نہیں آتا کہ آیا اس کے ہاتھ میں جلن ہے تو کیوں۔ یہ بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ پانی کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور پانی کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈبا کر کے رکھتا ہوں، کیونکہ جب تک ہاتھ پانی کے اندر ہوتا ہے مجھے سکون اور چین ملتا ہے، اور جیسے ہی پانی سے باہر ہوتا ہے تو میری بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے پاس یہ بندہ جاتا ہے، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ صاحب کشف تھا، اس بندے کو کشف ہوتا تھا، اس بندے سے اس نے پریشانی دریافت کی کہ ایسے ایسے واقعہ ہے کہ میرے ہاتھ کے اندر جلن ہے اور یہ جلن میری ختم نہیں ہو رہی، پانی میں ڈالتا ہوں سکون ملتا ہے، پانی سے باہر نکلتا ہوں تو سکون نہیں ملتا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن شاہ عبدالعزیز نے اپنی گردن کو جھکایا، مراقبہ کیا اور اس چیز کو تلاش کیا کہ آیا یہ پریشانی کیوں ہے۔ اللہ رب العزت نے دماغ میں یہ بات ڈالی، اس بندے کو کہا کہ تمہاری یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی، تمہاری یہ پریشانی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یہ پریشانی کسی دوائی سے کسی عمل سے ختم نہیں ہوگی۔ یہ بندہ تڑپنے لگتا ہے، جب تڑپنے لگتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسو جب نکلتے ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز ان سے کہتے ہیں، شاہ عبدالعزیز ان سے کہتے ہیں کہ تیری آنکھ کا جو یہ پانی ہے، یہ جو آنسو نکلا ہے تو اپنی انگلی پر لگا لے اور تیری انگلی درست ہو جائے گی، تجھے شفا مل جائے گی۔ وہ جیسے ہی اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ پر ملتا ہے اور جلن والے حصے پر لگاتا ہے، میرے دوستو روایت میں ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس بندے کا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ شاہ عبدالعزیز سے دریافت کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی دوائی کام نہ کری، کوئی عمل کام نہ کیا، اگر کام کیا تو آنکھوں کے آنسو نے، ذرا ماجرا کیا ہے یہ بتا دیجئے، یہ معجزہ کیا ہے یہ بتا دیجئے، یہ کرامت کیا تھی یہ بتا دیجئے۔ عمر ابن شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہ کرامت نہیں، کچھ نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ کو کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ آنکھوں کا قطرہ ہے۔ یہ جو تو نے قبر میں اتر کے سکے کو چھوا تھا اور درہم کو چھوا تھا اور روپیے کو ہاتھ لگایا تھا، در حقیقت میں اس بندے کو جہنم کی سزا مل رہی تھی، جہنم کی آگ کو اس کے اوپر مسلط کر رکھا تھا۔ تو اگر اس سکے کو چھونے کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں جلن تھی تو اس کو آگ کا آنسو ختم کر سکتا تھا، باقی دنیا کی کوئی دوائی نہیں تھی کہ جو اس کو ختم کر دیتی۔ میرے دوستو ابھی موقع ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو قطرے آنسو کے ٹپکا کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لے۔ جب آنکھ مچے گی میرے دوستو اس کے بعد چاہنے کے باوجود بندہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا